بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ہی ایک ہنگامہ خیز ویکنڈ گزرا, خبروں سے بھرپور ویکنڈ گزرا, جس کا ظاہر خلاصہ یہی, ہم تکرار نہیں کرتے, بات ذرا آگے بڑھاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاجی کال دی تھی 4 اکتوبر کو, ڈی چوک پہ احتجاجی کال دی تھی. وہ قافلہ چلا, مختلف قافلے چلے. جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں ایک قافلہ کے پی کے سے چلا. وہ قافلہ جناب خبریں تھی کہ اب یہاں تک پہنچا, یہاں تک پہنچا, یہاں تک پہنچا. اتنے میں پھر خبر آئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. پھر خبر آئی کہ وہ گرفتار ہو گئے. پھر گورنمنٹ نے کہا کہ نہیں, ہم نے گرفتار نہیں کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا کہ جناب ان کو وہ ایجنسیاں لے گئی ہیں, وہ غائب ہیں. اور پھر اس کے بعد کے پی کے کا اجلاس اس لیے بلا لیا گیا, اور 24 گھنٹے بعد اچانک علی امین گنڈاپور صاحب برآمد ہو گئے, یعنی نمودار ہو گئے کے پی کے اسمبلی کے اجلاس میں. کیا ہوتا رہا, کیا, کب, کیوں, کیسے؟ بہت ہی ریلیونٹ شخصیت جو کہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت کی, جناب بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سر سیف صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی بھی جب گنڈاپور صاحب پہلے کی طرح, یہ دوسری مرتبہ ہو گیا, جب کچھ عرصے کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے رابطے سے آؤٹ ہوئے, لاسٹ ٹائم تقریباً 7 گھنٹے میرا خیال ہے, اور اس دفعہ تقریباً 24 گھنٹے, تو پی ٹی آئی قیادت کے آپ نے تو کہا کہ جبری طور پہ لاپتہ ہو گئے ہیں, جبری گمشدگی ہو گئی ہے. لیکن باقی عمر ایوب صاحب, اسد قیصر صاحب تو کہتے رہے کہ ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی ہیں, غائب کر دیا گیا. اور جب گنڈاپور صاحب واپس آئے ہیں لاسٹ ٹائم بھی اور اس ٹائم بھی, ہم صرف اس ٹائم کی بات کر لیتے ہیں, تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. سو ظاہر ہے اس میں سے, یعنی ان دو میں سے کوئی ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے, یا ان کے بیانات ٹھیک ہیں یا گنڈاپور صاحب کا بیان ٹھیک ہے. سو یہ کہا جا سکتا ہے, اٹ از سیف ٹو ازیوم, کہ اس دفعہ بھی گنڈاپور صاحب جو اتنے عرصے کے لیے رابطے سے باہر ہوئے, اس بارے میں پی ٹی آئی کی قیادت نے غلط, یعنی میں کیا کہوں, نرم الفاظ میں غلط بیانی کی, کہ کہا کہ جناب ایجنسیاں لے گئی تھی, چونکہ کے پی کے سی ایم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں بادانی صاحب, سچویشن کو اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں جو چین آف ایونٹس ہے, جس طرح سے حقیقت فیکٹس انفولڈ ہوتے رہے ہیں, تو آپ کے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں. اور بعض اوقات بعض ڈیولپمنٹس کی آپ کو اس وقت بظاہر جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کوئی تعویل یا تشریح نہیں ہوتی, لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ لنک کرتے ہیں چیزوں کو تو سامنے آ جاتی ہیں چیزیں. دیکھیں, ہم نے جیسی یہ رینجرز کا اور پولیس کا مشترکہ ریڈ خیبر پختونخوا ہاؤس پہ ہوا, تو اس وقت کے جو بیانات ہمارے آئے وہ نیچرلی یہی تھے کہ شاید علی امین گنڈاپور صاحب انہوں نے گرفتاری کیا ہے, کیونکہ یہ گرفتاری ہی کے لیے گئے تھے وہاں پر, اور تو ان کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو جب وہ وہاں گئے اور کئی گھنٹے وہاں پر جو کے پی ہاؤس ہے وہ ان کے ایک قسم کے غیر قانونی قبضے میں رہا, اور گنڈاپور صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا, اور سٹاف ان سے رابطہ, انہوں نے کہا کہ ہمیں انہوں نے زبردستی وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, خالی کریں ہاؤس, ورنہ ہم آپ کو بھی گرفتار کریں گے. تو ہمیں تو یہی خدشہ ہوا نا, یہی ہم اندازہ لگا سکتے تھے کہ شاید وہ گرفتار ہو گئے ہیں. تو وہ ایک خیال تھا, ایک خدشہ تھا کہ شاید ایجنسیاں لے گئی ہیں, وہ خدشہ غلط ثابت ہوا. لیکن کیا ہوا, میں نے جو الفاظ استعمال کیا, اگر میرا بیان دیکھیں تو میں نے کیئرفل الفاظ استعمال کیے, اور وہ یہ تھے, میں نے کہا جبری طور پر گمشدگی ہے, جبری گمشدگی ہے. وہ گمشدہ تھے, ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں تھی وہ کہاں ہیں, لیکن ہمیں اتنا پتا تھا کہ اگر وہ غائب بھی ہیں, یا تو وہ ان کی کسٹڈی میں ہیں, یہ اس کو ڈکلیئر نہیں کر رہے, یا ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ وہ غائب ہیں, گمشدہ ہیں, اور جبر کے تحت ہیں, یعنی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ان کو غائب ہونا پڑا. تو جو ہمارا یہ جو تعویل تھی, بعد میں جب گنڈاپور صاحب سامنے آئے اور انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی, تو چونکہ وہی ان واقعات کا عینی شاہد ہیں, یہ سارا کچھ حادثات ان کے ساتھ ہی ہوا ہے, تو یقیناً ہمیں ان کی بات پر یقین کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس ان کی بات کو کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے, ان کی بات کو رد کرنے کے لیے کوئی اور دلیل یا بات فیکٹ نہیں ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ظاہر اسد قیصر صاحب, عمر ایوب صاحب تو کہتے رہے کہ اغوا کر لیا گیا ہے, تو وہ ایک اندازہ تھا جو کہ غلط ثابت ہوا, یہ کہیں نہیں. دیکھیں, ہر بندہ اپنی تعویل پیش کرتا ہے نا. اب ایک واقعہ ہوا, ریڈ ہوئی, لوگ آئے, سینکڑوں کی تعداد میں رینجرز اور پولیس آئی, لوگوں کو مارا پیٹا, وہاں کے سٹاف کو ان کو دھمکیاں دی, وہ ایک بیچارہ جو سیکیورٹی افسر تھا اس کو بندوقوں کے بٹ مارے, زمین پہ لٹایا, لوگوں کو تشدد کیا, گاڑیاں توڑی, دروازے توڑے, اور گنڈاپور صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا. تو ہم کیا سمجھتے کہ یہی تھا نا کہ یا تو انہوں نے اٹھا کے اور ان کو لے گئے. دیکھیں, اغوا یا غیر قانونی حراست کی بات اس لیے کی گئی پارٹی کے رہنماؤں کی طرف سے کہ ان کے خلاف نہ تو کوئی وارنٹ تھا, اور نہ ہی گنڈاپور صاحب کو یہ گرفتار کر سکتے تھے, کیونکہ پشاور ہائی کورٹ سے وہ تمام مقدمات میں ضمانت پر تھے. اور پھر وزیر خیبر ایک الیکٹڈ وزیر
وفاقی پولیس بغیر اجازت کے گھس بھی نہیں سکتی، لیکن جس انداز میں یہ گھسے، انہوں نے ایک قسم کا حملہ کیا، اور اس کے بعد گنداپور صاحب سے جب رابطہ منقطع ہو گیا تو یہی ایک قیاس کیا جا سکتا تھا کہ شاید ان کو یا تو حراست میں لے لیا گیا، جو کہ یقیناً غیر قانونی حراست تھی۔ میں نے تھوڑی سی گارڈڈ اسٹیٹمنٹ دی اور میں نے جبری گمشدگی کا کہا۔ جبری گمشدگی میں یہی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی آپ کے گھر میں آئے، آپ کو زبردستی گرفتار کر کے آپ کو یا حراست میں لے کے کسٹڈی کو ڈکلیئر لیگلی نہ کرے، اور یا آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جاؤں جہاں آپ کو کسی سائڈ پہ ہونا پڑے، روپوش ہونا پڑے۔ نہیں سیف صاحب، یہ تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے سوالات کے، لیکن یہ تو آپ اپنے سیاسی مخالفین کو یا باقیوں کو ایک لوز بال نہیں دے رہے کہ وہ کہیں گے دیکھیے صاحب یہ اس طرح جو ہے وہ غیر محتاط سٹیٹمنٹ دیتے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، یہ کہتے ہیں جی فوج کے بندے اٹھا کے لے گئے، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ 2 مرتبہ آیا واپس، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ جناب مجھے فوج اٹھا کے لے گئی۔ دیکھیں ایسی بس یہ اندازے کی بنیاد پہ بیانات ہی دیتے ہیں۔ میں آپ کے بیان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس طرح میں کہہ رہا ہوں عمر ایوب صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ تو الزام آپ پہ لگ سکتا ہے نہیں؟ جی دیکھیں میری بات سنیں، پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا کہ ایسی حالت میں جہاں پر انفارمیشن نہ مل رہی ہو تو آپ صرف اندازے اور قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں نا۔ وہ قیاس آرائیاں بعض اوقات حقیقت کے قریب ہوتی ہیں، بعض اوقات حقیقت سے دور ہوتی ہیں، تو یقیناً یہاں پر اگر کچھ لوگوں کا یہ اندازہ تھا تو وہ بعد کے حالات میں اس کو غلط ثابت کیا، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر جو چھاپا مارا گیا، جو ریڈ کیا گیا کے پی ہاؤس پہ، اور جس کے نتیجے میں اگر وہ وہاں گرفتار ہو جاتے تو یہ گرفتاری یقیناً بالکل ایک غیر قانونی حرکت کے نتیجے میں ہوتے۔ اچھا اب صاحب اس میں سارا جو کنفیوژن بڑھا دونوں ایپیسوڈز میں، وہ ظاہر ہے اس لیے بڑھا کہ علی امین صاحب سے رابطہ نہیں ہو پایا، ورنہ ظاہر کنفیوژن ہی نہ ہوتا۔ اگر وہ خالی کسی کو بھی کہتے کہ بھائی جان میں ٹھیک ہوں تو پھر ٹھیک ہے، ہماری کنزمپشن میں شاید پبلک کنزمپشن کے لیے نہ بھی ہوتا اگر بیانات، تو کم از کم پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت آ کر قیاس نہ کر رہی ہوتی۔ سو لاسٹ ٹائم تو یہ کہا گیا کہ صاحب وہ رابطہ اس لیے نہیں ہو پایا کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ میں تھے تو وہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، تو کیسے رابطہ ہوتا؟ تو اس دفعہ کیوں رابطہ نہیں ہو پایا؟ اس دفعہ فون کدھر چلا گیا تھا؟ میری بات سنیں، دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت تو وہ گئے تھے کسی مخصوص جگہ پہ، میٹنگ تھی جہاں پر جیمرز لگے ہوئے تھے اور رابطہ نہیں ہو رہا تھا، اور میں ہی تھا جو میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تو ہمیں تشویش ہے۔ بعد میں انہوں نے وضاحت کر دی، لیکن دونوں واقعات کو آپس میں جوڑ کر اس میں سے کوئی نتیجہ نکالنا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا وہ جو ہے نا ایک لاجیکل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک اور سچویشن تھی اور یہ ایک اور صاحب دونوں ایگزیکٹلی ہوا نا کہ 2 دفعہ ایک صوبے کا سی ایم کئی گھنٹوں کے لیے رابطے سے باہر ہوا، دونوں مرتبہ پارٹی کی قیادت نے کہا کہ ہمیشہ کی ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں، دونوں مرتبہ منظر عام پر آیا اور دونوں مرتبہ اس نے ایسی ایک بھی بات کی تصدیق نہیں کی۔ میں ایک بات بتاؤں، تصدیق تو انہوں نے کر دی، انہوں نے بتا دیا نا، وضاحت اسمبلی کے فلور پہ کی ہے۔ اس سے زیادہ مقدس اور متبرک جگہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ الیکٹڈ لوگوں کا ایوان ہے، انہوں نے جو کہا میرے خیال میں ہمیں اس کو لینا چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم اس وقت بحث کر رہے ہیں، مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ایک شخص جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی بھی ہوئی ہو، ایک خاتون جو ریپ ہوئی ہو، جو ظلم کا شکار ہوئی ہو، اس سے پوچھا جائے کہ تمہارا ریپ کیوں ہوا، قصوروار تم ہو، تو یہ تو ہمارے نہیں بالکل نہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے، چلیں کھل کے بات کریں، اس کا پس منظر یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے بہت سارے لوگ کھل کر اور بہت سارے لوگ آف دا ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں، چلیں میں کھل کے کہتا ہوں کہ بھائی جان ہمیں لگ رہا ہے یہ تو میچ فکس ہوا ہے۔ علی امین صاحب اب ظاہر ہے میں آپ کو اخلاقی حوالے سے بتا نہیں سکتا کہ کون کون آپ کی سبھوں میں سے بھی یہ رائے رکھتا ہے کہ بھائی جان یہ ایسے تھوڑی کوئی کہ اتنے مجمع سے ایک بندہ نکلا پھر اس کا پتہ ہی نہیں لگا 8-10 گھنٹے اور پھر وہ اچانک نمودار ہو گیا، تو یہ میچ فکس تھا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ تو میرا خالی سوال بھی ہے کہ وہ رابطے میں اس دفعہ کیوں نہیں آ پائے؟ ٹیلی فون ان کا نہیں تھا ان کے پاس یا کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے ساری کنفیوژن ہوئی؟ بادامی صاحب اس بات کی وضاحت انہوں نے خود ہی کر دی تھی، انہوں نے بتایا، اور میں نے بھی آج کافی تفصیلی بیانات دیے ہیں جو آپ کے ٹی وی پہ بھی چلے ہیں۔ ہم نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت جب رینجرز آئے تو وہ سائڈ پہ ہو گئے، یعنی کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں ان کو نہیں پا سکے رینجرز، اور ٹیلی فون ان کا رینجرز کے قبضے میں چلا گیا تھا، ٹیلی فون وہیں رہ گیا تھا۔ ایمرجنسی ایک سچویشن بن گئی تھی جس میں ان کو اچانک وہاں سے ہٹنا پڑا، ان کے پاس ٹیلی فون نہیں تھا۔ میں آج آپ کو بھی بتا دوں، اگر میں یہ آپ کا ٹیلی فون اٹھا کے اپنی جیب میں ڈال لوں نا تو شاید آپ کو صرف اپنے نمبر کے باقی کسی کا نمبر یاد نہیں ہوگا، کیونکہ فون بھی نہیں اور آپ روپوش ہوں تو پھر آپ کیسے رابطہ کریں گے؟ اور اس کے بعد وہ وہاں سے پھر کے پی کی طرف روانہ ہوئے۔ جب رینجرز نکلے ہیں وہاں سے تو وہ کے پی نکلے کیونکہ ارد گرد بھی سارا رینجرز ہی کا علاقہ تھا یا پولیس تھی، اور وہ ان کو وفاقی ٹیریٹری تھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، تو وہ کے پی کی طرف جو قریب میں ہری پور کا ڈسٹرکٹ ہے وہ وہاں پہنچے ہیں، گاڑی کا بندوبست ہوا اور پھر وہاں پہنچے اور وہاں سے پھر وہ پشاور آئے۔ تو یقیناً رابطہ، اور ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، ان کا فون تو رینجرز نے لے لیا، ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس سے رابطہ ہو پاتا اور وہ بتایا تھا کہ جی ہم خیریت سے ہیں۔ انہوں نے جن کو بتانا تھا
جہاں پر وہ بات کرنا چاہ رہے تھے ان کو بتا دیا, باقیوں کو اس لیے نہیں بتا سکے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹیلی فون ٹریس ہوتے ہیں. ٹیلی فون اٹھانا اور کال کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب آپ آن کرتے ہیں تو آپ کی لوکیشن ٹریس ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ وی آئی پی ہیں اور آپ کو ہائی ویلیو ٹارگیٹ بن جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ مطلع تھے اس بارے میں, کچھ متعلقہ لوگ جن کو انہوں نے بتانا مراد سمجھا, دے نیو کہ وہ از آل رائٹ, از سیف. مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھ سے کم از کم ذکر نہیں کیا, لیکن وہ چونکہ وہاں سے نکل کر کے پی میں, کیونکہ وہ غیر قانونی حراست سے بچنا چاہ رہے تھے اور یہ ان کا حق تھا, کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ وہ غیر قانونی اقدام سے اپنے آپ کو بچائے جس طرح سے بھی بچا سکتا ہے. تو اس لیے وہ وفاقی حکومت کی جو ٹیریٹری ہے وہاں سے نکل کے جب کے پی میں گئے, اس کے بعد وہ وہاں سے اپنی دوسری گاڑی جو بھی تھی ان کی پروٹوکول کی گاڑیاں جو ان کی اپنی سرکاری تھی وہ تو سب کے پی ہاؤس میں رہ گئی تھی, اور پرائیویٹ گاڑی سے وہ پھر نکلے ہیں اور پھر وہ کے پی کی حدود میں جب داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ پشاور آئے, اور رات کا وقت تھا, اس وقت کسی سے رابطہ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن میرے خیال میں دیکھیں آگے بڑھتے ہیں تو سیر صاحب جب آپ بڑھنا چاہیے جی جب آپ لوگ نکلے تھے یہ 4 اکتوبر والے کے لیے یہ تو ارادہ وہاں دھرنا دینے کا تھا یا احتجاج ریکارڈ کرانے کا تھا جس طرح آپ لوگوں نے پشاور میں کیا اور لیاقت باغ میں کیا, کیا ارادہ تھا؟ بالکل واضح میسج خان صاحب کا جو پارٹی کو ملا تھا, جو علی امین گنڈاپور کو ملا تھا, پہلے میڈیا کے ذریعے بھی اور بعد میں جب علی امین گنڈاپور صاحب اس احتجاج پر نکلنے سے پہلے 2-3 دن پہلے خان صاحب سے ملے اڈیالہ جیل میں, تو وہاں ان کو یہی خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے, آپ نے ڈی چوک آنا ہے, ڈی چوک میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. صحیح. وہ پشاور سے نکلے 4 اکتوبر کو, وہ ڈی چوک پہنچے 5 اکتوبر کو, کیونکہ راستے میں رکاوٹیں تھیں, راستے بند تھے, موٹر وے کھدی ہوئی تھی, آنسو گیس کے شیل ہر قسم کا حربہ حکومت نے استعمال کیا کہ وہ ڈی چوک نہ پہنچے, لیکن اس تمام جبر اور تشدد کے باوجود وہ 5 اکتوبر کو پہنچ گئے. ڈی چوک میں انہوں نے کارکنان سے خطاب کیا, کارکنان کے ساتھ بیٹھے رہے کئی گھنٹے, اور اس کے بعد جو ہے کارکنان بھی وہاں موجود رہے. وہ احتجاج جو مقصد تھا احتجاج کا, جو کال تھی, جو انسٹرکشن تھی خان صاحب کی, وہ پوری ہو گئیں. تو سر سیف صاحب پچھلے احتجاج کی طرح پچھلے جب یہ سب ہو گیا خان صاحب کی ہدایت کے مطابق اور گنڈاپور صاحب بھی پہنچ گئے, احتجاج ریکارڈ ہو گیا, تو پھر یہ اور گنڈاپور صاحب پھر چلے گئے, کے پی کیا وہ سارا بتا چکے, تو یہ اس احتجاج کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں میں, وہ احتجاج پھر ختم کیوں نہیں ہو گیا؟ خان صاحب کی تو ہدایت دھرنا دینے کی تھی نہیں, احتجاج ریکارڈ ہو گیا تھا, سی ایم کے پی کے ہی پہنچ گیا, سب ہو گیا, تو ختم کیوں نہیں ہوا احتجاج؟ تو جاری رہا اس کے بعد بھی گھنٹوں, بلکہ 1 دن, اور وجہ نہیں دیکھیں احتجاج کے دوران وہ نکلے, ابھی تو 4 آپ دیکھیں جیسے وہ پہنچے ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ کوئی تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا, 4 بجے میکسیمم جب وہ وہاں پہنچے ہیں ڈی چوک میں, تو انہوں نے تو اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا, کارکنان بھی تھے. پھر اس کے بعد جو پیچھے سے پشاور سے جو زیادہ جلوس تھا ان کو بھی آنے میں ٹائم لگا, ہزاروں گاڑیاں تھیں, وہ انٹر ہوئی ہیں اسلام آباد میں, آتے آتے ٹائم لگا, ان کا ویٹ ہو رہا تھا کہ اس کے بعد فائنل اعلان ہوگا کہ بس ختم. اور اس کے بعد جب وہ کے پی ہاؤس گئے ہیں تو ان کے پاس اوپر چھاپا مار دیا گیا, 4:30-5 بجے کے قریب چھاپا مارا گیا. اس کے بعد کون آ کر کہتا کہ احتجاج جو ہے اس کو جاری رکھنا ہے یا ختم کرنا ہے؟ نیچرلی بات تو یہی تھی, احتجاج کا ٹارگیٹ تو ہمارا مکمل ہو گیا تھا, وہ ہدف ہم نے حاصل کر لیا تھا. لیکن یہ انسٹرکشن جب آپ لیڈرشپ کو ہی گرفتار کر لیتے ہیں تو کون کارکنان کو انسٹرکشن دے گا؟ اور دوسری بات, اگر آپ سینٹرل لیڈرشپ کی بات کریں گے کہ باقی کہاں تھے, تو باقیوں کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے ایم این اے ہیں اور جتنے بھی ہمارے سینیٹر, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ روپوش رہیں, وہ سامنے نہ آئیں, کیونکہ یہ جو 26ویں غیر آئینی قسم کی ترمیم کی جا رہی ہے اس میں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے کچھ ایم این ایز کو اغوا کیا گیا ہے, ان کے گھر والوں کو اغوا کیا گیا ہے تاکہ ان کو پریشرائز کر کے اس غیر آئینی ترمیم کو پاس کیا جائے. تو ہم نے اسی لیے اب ان کو سائڈ پہ رکھا ہے. تو جو ہماری باقی سینٹرل لیڈرشپ تھی اس میں زیادہ تر ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں, وہ بھی روپوش تھے یا سائڈ پہ تھے, فرنٹ پہ نہیں آ رہے تھے. علی امین صاحب کو انہوں نے اٹھا لیا, اور ساتھ میں جو باقی ہمارے ایم پی ایز تھے, 2 ایم پی اے ہمارے آج بھی وہاں پہ نظر اس میں حوالات میں ہیں, ان کا ریمانڈ دے دیا گیا ہے. لیاقت خان اور انور زیب صاحب ہمارے دونوں ایم پی ہیں, باقی بھی ادھر ادھر ہو گئے کیونکہ جب چھاپا پڑا تو انہوں نے اپنی گرفتاری سے بچنا تھا, تو اس وجہ سے وہ میکینزم سارا انہوں نے خود ہی ڈسٹرب کرا دی. اور ابھی ایز وی اسپیک وہ احتجاج 4 اکتوبر والا وہ کال آف ہو چکا ہے نا, ختم ہو چکا ہے نا, یا جاری ہے, کیا ہے کنفیوژن ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, وہ احتجاج جو تھا, جو ہونا تھا, وہ یہ جو ایک ایونٹ تھا وہ تو ہو گیا, اس کو تو ہم نے, اس ہدف کو تو ہم نے حاصل کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام کارکن مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا. اب آگے کا جو احتجاج ہے, مختلف شہروں میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں, وہ اسی احتجاج کے مختلف کڑیاں ہیں, وہ کریں گے. خان صاحب نے ہدایت دی, اگر پھر خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے تو اس کے مطابق پھر نیا لاہ عمل ہوگا, لیکن یہ ٹارگیٹ ہم نے اچیو کر لیا. اس پورے پروسیس کے دوران 4 اکتوبر 5 اکتوبر کے ایپیسوڈ کے دوران
تو خان صاحب سے کسی کا بھی کسی سطح پہ رابطہ نہیں تھا نا کہ جناب دیکھتے ہیں خان صاحب کیا ہدایت دیتے ہیں, یا خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں دھرنا دے دو, خان صاحب کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ, خان صاحب سے کوئی رابطہ نہیں تھا, رائٹ؟ ہماری مخالف اس جیلی حکومت کے خوف کا یہ حال ہے کہ خان صاحب سے تو ظاہر ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن تو رابطہ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کا عدالت میں کیس زیر سماعت تھا. لیکن آج پیر کے دن ان کی تاریخ تھی, اس کے بعد نیکسٹ ویک میں بھی تاریخیں تھیں, اسی ہفتے میں ان سے ملاقات ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے ڈر کی وجہ سے خان صاحب کی تمام ڈیٹس جو ہیں وہ 18 اکتوبر کے بعد رکھتی ہیں. اب 18 اکتوبر تک ہم خان صاحب سے کوئی شخص ملاقات نہیں کر سکتا, اسی ڈر سے کہ کہیں ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کر کے نئی ہدایات نہ لے لیں اور ان کے لیے کوئی نیا چیلنج. تو اب خان صاحب سے رابطہ ہو نہیں پائے گا 18 تک, تو خان صاحب 18 تک کا لائے عمل پہلے سے بتا گئے ہیں یا پھر پارٹی اب خود طے کرے گی کہ کیا کرنا ہے؟ خان صاحب سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اب اگر نہیں ہوتا, آپ نے عدالت کو بھی رجوع کیا, فرض کیجئے نہیں ہو پاتا, اگر ہو گیا پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, بتا دیں گے وہ, لیکن اگر نہیں ہو پاتا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں تو یہ تو کیا کریں گے, یہ تو پھر پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, مرکزی لیڈرشپ, وہ آپس میں, وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے ہماری, کور کمیٹی ہے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور نیکسٹ لائے عمل کا اعلان کریں گے. ظاہر ہے یہ میرا مینڈیٹ تو نہیں ہے کہ میں اس پہ یہ بات کروں, لیکن پارٹی کی طرف سے جو کمیٹی ہے جس کو خان صاحب نے خود نامزد کیا ہے, وہ مجاز ہیں, وہ اس پر فیصلہ کریں گے, مشاورت کریں گے اور کوئی نئے لائے عمل کا اعلان کریں گے. اور سر یہ جو بھی گنڈا پور صاحب نے موقف دیا, جس کے بھی آپ نے بھی تکرار کی, آف دا ریکارڈ یا پارٹی کا کوئی ورکر اپنی کوئی رائے قائم کرے وہ الگ بات ہے, لیکن پارٹی کے جتنے بھی رینکس اینڈ فائلز ہیں یا کے پی ایک اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں, ان کے اس پر کوئی تحفظات تو نہیں ہے کہ یار یہ تو کہانی میں جھول لگ رہا ہے, کیا بات نہیں, سب کو بالکل سی ایم صاحب کے بیان پہ یقین ہے, اور وہ چونکہ رؤوف صاحب کا اس طرح کا بیان آیا نا کہ نہیں کچھ جھول لگ رہا ہے, وہ تو اوور آل پارٹی یہ ساتھ کھڑی ہے علی امین صاحب کے اس موقف پہ. دیکھیں بادانی صاحب, پاکستان تحریک انصاف لاکھوں ممبران اور ورکرز پر مشتمل ایک بہت بڑی پارٹی ہے. میں نے صرف عہدیداران کا پوچھا جی. میں اسی پہ یار, اسی طرح ہمارے ہزاروں کی تعداد میں عہدیدار بھی ہیں, سینئر لیڈرشپ بھی بہت بڑی تعداد میں ہے. یقیناً انسانی تنظیم میں اختلاف بھی ہوتا ہے, نقطۂ نظر کا اختلاف بھی ہوتا ہے اور رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے. کوئی شخص یہ ضرور کہہ سکتا ہے اس کا علی امین گنڈا پور صاحب کی نقطۂ نظر سے یا ان کی جو انہوں نے وضاحت دی ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس کو حق ہے حاصل ہو کہ وہ اختلاف کرے. لیکن میدان عمل میں تو علی امین گنڈا پور صاحب ہی تھے نا. 3 دن تو انہوں نے آنسو گیس کے شلز برداشت کیے, آج بھی ان کا سینہ اتنا تکلیف میں ہے کہ ان کو بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے, کھانس رہے ہیں وہ گیس کے اثرات کی وجہ سے. یہ 3 دن کنٹینر میں اور جلوس کی قیادت تو وہ کرتے رہے ہیں, تو کم از کم ہمیں ان کو اتنا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ اگر وہ ان کی بات سے کسی کو اختلاف بھی ہے تو بس احترام اس اختلاف کا اظہار کریں. ان کانسپیریسی تھیوری کو, الزامات کو اور سازشی قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ان سے احتراز کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیوں میں بعض اوقات آپ 100% ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں, بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے. اور سر کیا یہ بھی ممکن ہے بیرسٹر صاحب کہ اگلے کچھ دنوں میں دوبارہ اسی طرز کا کوئی احتجاج ہو کہ جس میں کے پی کے سے لوگ نکلیں سی ایم صاحب کی قیادت میں اور اسلام آباد یا لاہور میں کسی مقام کی جانب احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بڑھیں؟ بالکل ممکن ہے, کیوں نہیں ممکن. ہم نے پچھلے 1 مہینے میں آپ کو پتہ ہے تقریباً 4 مختلف اجتماعات کیے. ایک اسلام آباد میں سنجانی میں جلسہ کیا, پھر لاہور میں کیا, پھر دوبارہ لیاقت باغ میں اعلان کیا, اور لیاقت باغ کا ہمارے اعلان کا ہمیں ٹھیک ہے انہوں نے اجازت نہیں دی اور ہم نہیں پہنچ سکے باوجود اپنی پوری کوشش کے. لیکن اس کے باوجود پنڈی کے ہمارے کارکن ہزاروں کی تعداد میں نکلے, انہوں نے پورا دن پنڈی میں مظاہرہ کیا اور حکومت میں خوف کی وجہ سے پورے کا پورا پنڈی جو ہے وہ سیل کیا ہوا تھا. تو یقیناً ہم نے یہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب خان صاحب کا حکم ہوگا تو کریں گے. یہ کوئی آخری احتجاج تو نہیں تھا, یقیناً یہ اس احتجاجی تحریک کی ایک حصہ ہے. میرے سوال پوچھنے کا پس منظر یہ تھا کہ ابھی 15-16 کو تو جو ایس سی ہو رہی ہے تو گورنمنٹ نے خاص طور پر بار بار کہا نا کہ نہیں اس سے پہلے کچھ نہ کریں, وہ یعنی یہ بھی اب جو بھی احتجاج ہوگا وہ 17-18 کے بعد ہی ہوگا یا ممکن ہے کہ اس سے پہلے بھی کے پی کے سے کوئی جلوس آئے؟ دیکھیں ابھی تو میں نے آپ کو جو تھوڑی دیر پہلے آپ سوال جواب میں کہا نا کہ یہ پارٹی کی جو ہائر کمانڈ ہے, جو اعلیٰ قیادت ہے, وہ فیصلہ کرے گی. تو مجھے یقین ہے کہ 1 دن میں وہ بیٹھیں گے, بات کریں گے, مشاورت کریں گے اور پھر فیصلہ کریں گے. ہماری طرف سے ایس سی او وغیرہ یا اس طرح کے جو 16-17 کی بات ہے, یہ ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. کیونکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ بدانی صاحب, ہمارا تو ایس سی او سے کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہم تو چاہتے ہیں پاکستان میں غیر ملکی مندوبین آئیں, غیر ملکی حکمران آئیں, صدور آئیں, وزرائے اعظم آئیں اور یہاں کا وزٹ کریں تاکہ ان کو نظر آئے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. لیکن
مسئلہ کون بنا رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہم بنا رہے ہیں جمہوری احتجاج کر کے؟ ہم تو پرامن احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. یہ کنٹینروں کا قبرستان اور یہ کنٹینروں کی مینار ہم نے تو نہیں کھڑے کی، یہ تو حکومت نے کی ہے. یہ موٹر وے اربوں روپے کی لاگت سے جو بنائی گئی ہے اس کو کھود کھود کے انہوں نے نہریں اس میں بنا دی ہیں باقاعدہ. یہ کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے یا انہوں نے کی ہے؟ یہ جو 50,000 شیل ہمارے مظاہرین پر، پرامن مظاہرین پہ فائر ہوئے ہیں، یہ تو وزارت داخلہ کے محسن نقوی صاحب کے حکم پہ ہوئے ہیں. یہ جو ربر بلٹس فائر کی گئی ہیں یہ کس پہ کی؟ جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ورکر، خواتین، ہمارے ایمبولینسوں کے ڈرائیور وہ اس وقت قید میں ہیں، حراست میں ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہ کس نے کی ہے؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہم نے تو کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، نہ کوئی ہم نے کوئی مسلح بندوقوں کے ساتھ آ کے احتجاج کیے. ڈر اور خوف ان کو پی ٹی آئی کا اتنا ہے، انہوں نے پورے اسلام آباد کو محصور کر کے لوگوں کی زندگی عذاب میں ڈال دی. کے پی ہاؤس تک پر اٹیک کیا، ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو گرفتار کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں غیر قانونی طریقے سے. اور تو چھوڑیں، ایک کانسٹیبل جو کہ گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر کا مریض تھا بیچارہ، اس کی وفات ہوئی، وہ انتقال کر گیا، تو اس کی لاش پہ سیاست کر رہے تھے ڈی چوک میں آ کے. اس کے جنازے میں محسن نقوی صاحب کھڑے تھے. مجھے یقین ہے کہ نہ انہوں نے وضو کیا ہوگا اور نہ ہی انہیں جنازے کی نماز کی قرت آتی ہوگی، لیکن وہاں کھڑے ہو گئے. اس میں نہیں جاتے، وہ بڑے وہ الگ بات ہے. یہ میرا کمنٹ تھا نا. اتنی تو ہمیں بھی اجازت ہے، ہم بھی تو کسی طرح سے اپنے غصے ان کا بھی کوئی بندہ کم از کم میں اپنے پرائم کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر اس حد تک جائے گا تو میں اس کو نہیں جانے دوں گا، روکوں گا. میں نہیں جاتا، چلیں میں آپ کے احترام میں آگے نہیں جاتا. چلیں اچھا، لیکن سر آپ یہ بتا دیں وہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ وزیر خارجہ اور انڈیا، یعنی اٹ واز اے ربش اسٹیٹمنٹ. یہ تیمور جھگڑا صاحب نے ٹیلی ویژن پروگرام میں کہا، آپ کے اس بیان کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کو ہم کہتے ہیں کہ آئے جناب ہمارے اس میں، انہوں نے کہا یہ ربش اسٹیٹمنٹ دیا ہے بیرسٹر سیف صاحب نے اور اس کو پارٹی بالکل نہیں کرتی. بادانی صاحب، میری اسٹیٹمنٹ ربش تھی یا وہ بڑی اچھی تھی، آپ کو میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. آپ سیزن اور سینئر جرنلسٹ ہیں، جو بات بھی آپ کہیں گے آپ اصولوں کے تحت کہیں گے اور حقائق کی بنیاد پہ کہیں گے. یہ میری اسٹیٹمنٹ جو پوری تھی وہ ایک پروگرام میں، ایک ٹاک شو میں مجھ سے سوال کیا گیا اور اس کے جواب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی. آپ ایک مہربانی کر دیں، آپ وہ اسٹیٹمنٹ چلا کے دیکھ لیں، خود دیکھ لیں، اپنے پرائیویٹ فون پہ دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس اسٹیٹمنٹ میں کون سی ایسی بات تھی جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے تقدس یا سالمیت کے خلاف میں نے کی ہو، یا میں نے کوئی سیاسی طور پر غلط اسٹیٹمنٹ کی ہو. میں نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ اگر وہ آتا ہے اور یا باقی کوئی رہنما آتے ہیں ان کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ آئیں ہمارے احتجاج میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پاکستان اتنی مضبوط جمہوری نظام ہے کہ یہاں پر ایک طرف سرکاری پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، اجلاس ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ایک پرامن جمہوری انداز میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. اور انڈیا جو اپنے آپ کو ایک بہت بڑی جمہوریت کہتا ہے، ان کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے ہاں بھی جمہوری اقدار اتنے مضبوط ہیں. اس کو کسی نے سنے بغیر، ایک تو اس ٹی وی چینل نے یہ زیادتی کی اور ان کے واقعات میرے پاس ریٹن، انہوں نے یہ زیادتی کی کہ میری بیان کو پورا چلانے کی بجائے اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر چلایا اور اس سے اتنا غلط امپریشن دیا. اور دوسری بات، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں، جنہوں نے میرے اوپر پھر کمنٹس بھی کیے اور ایون وزراء نے پریس کانفرنسز بھی کی اس بیان پہ، ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کم از کم وہ میرا 2 منٹ اور 4 سیکنڈ کا بیان ہے وہ سن لیتے. تو میں اب آخر میں آپ کے بات کے جواب میں، چاہے جس کا بھی آپ جس نے کہا ربش اسٹیٹمنٹ ہے اور جس نے کہا بہت غلط اسٹیٹمنٹ ہے، میں ایک حدیث کوٹ کروں گا کہ سنی سنائی بات پر بغیر تصدیق کے یقین کرنا اور اس کو آگے بیان کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے. بس اتنا ہی میں کہوں گا، میں اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں. اور سوال نہیں، کامنٹ چونکہ آپ نے مجھ سے کہا ہے، میں آپ کو اپنی رائے اس پہ دے دیتا ہوں، ناچیز کی رائے جس سے کوئی بھی اتفاق اختلاف کر سکتا ہے. میں نے وہ بیان ظاہر پورا سنا، ظاہر ہم کوشش کرتے ہیں کوئی بھی سوال پوچھیں تو اس سے پہلے پورا پس منظر ہمیں خود معلوم ہو. میرا اس میں آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اس بیان کو جس طرح پیش کیا گیا وہ بیان ویسا نہیں تھا. اس بیان میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس بیان کی وجہ سے آپ کو غدار قرار دے دیا جائے کہ جناب دیکھو ان کی بھارت سے محبت کتنی جھلک رہی ہے. تو یہ غلط ہوا آپ کے ساتھ. اور ماضی میں آپ کے سیاسی مخالفین بھی اسی طرح کے بیانات جن سے ان کی کوئی ملک دشمنی ثابت نہیں ہوتی تھی، اس کو پی ٹی آئی کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ملک دشمنی سے غداری سے تعبیر کیا گیا. وہ بھی غلط تھا اور جو آج آپ کے ساتھ کیا گیا یہ بھی غلط تھا. وہ مجھے یاد ہے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے دیکھو یار عجیب سی بات ہے، ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں، نواز شریف جو ہے نا وہ انڈیا مودی کو آنکھ مارتا ہے، مودی ہمارے فوجی مار دیتا ہے. فنی سی بات ہے، عجیب سی. اور اس طرح آپ نے بھی ایک خاص پیرائے میں نام لیا، آپ کو انہوں نے غداری قرار دے دیا. مجھے ایسا لگتا ہے ان حساس چیزوں پہ وطن کارڈ، غداری کارڈ کے کھیلنے سے ہی پرہیز کرنا چاہیے سب کو. اٹ واز رانگ دین، اٹ از رانگ ناؤ. دس از مائی اوپینین. کیا آپ نے کہا؟ میں آپ کو بس آخر میں اس بات پہ صرف اتنا کہوں گا. پہلے تو میں آپ کو دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو عزت دے کہ آپ نے میری بات کو اس انداز میں پیش کیا. آئی سیلوٹ یو کہ آپ نے سچ بات کی. دوسری بات، یہ جو بات آپ نے کی، سیکنڈ پارٹ جو ہے،
جو چیز میرے لیے میں اپنے لیے غلط سمجھتا ہوں میرے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو دوسرے کے لیے بھی غلط سمجھوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو بھی غلط کرتے ہیں, اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو بھی غلط کرتا ہے. اخلاقیات کا دامن اور کردار کی اعلیٰ ظرفی جو ہے اس کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے اور سچ بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ اختلافات تو رہیں گے لیکن کچھ چیزوں میں ہمیں لائنز ڈرا کر لینی چاہیے کہ یار کسی کے ایمان پہ, کسی کی ابول وطنی کو اس طرح نہیں سرٹیفکیٹ بانٹنے چاہیے, تاکہ کچھ تو بہتری ہو اس معاشرے میں. تھینک یو ویری مچ بیرسٹر صاحب. بیرسٹر نے اپنی رائے دی اور تفصیل سے بات کر رہے تھے ساری صورتحال میں. اب ذرا ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کوئی تبصرہ تجزیے کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے دو بہت ہی محترم دوست تجزیہ کا, سیاست پہ نظر, صحافت پہ نظر, جناب فواد چودھری صاحب اور جناب کاشف عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. سر پہلے تو شکریہ. فواد صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیں, پھر کاشف صاحب اس ایپیسوڈ پہ آپ کا کیا کہنا ہے کہ گنڈا پور صاحب ظاہر ہے بہت گھنٹوں تک رابطے میں نہیں رہے, پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی جان یہ لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ میں ایک میٹنگ میں تھا تو سگنل نہیں آ رہے تھے اس لیے رابطے میں نہیں تھا, ایسے ہی پتہ نہیں کس نے کیا کیا کہہ دیا. اتفاق سے میں آپ اور کاشف صاحب اس رات ساتھ ہی تھے جب یہ افواہ چل رہی تھی, ہم 3-4 گھنٹے ساتھ تھے ہم تینوں جب یہ سارا چل رہا تھا. اور اس دفعہ وہ کہہ رہے کہ بھائی جان میں نکل گیا تھا, 2 بندے ساتھ میں تھے, جیب میں 2 روپے نہیں تھے, موبائل تھا نہیں, سگنل آ رہے, تو آنسو آ گئے, سگنل بھی نہیں آ رہے تھے تو اس لیے نہیں ہو پایا رابطہ, وہ پتہ نہیں اغوا کر لیا, ایسی باتیں بس. کیا تو اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے, یہ فواد صاحب ذرا بتائیں. دیکھیے وسیم, بات یہ ہے کہ جو تقریر انہوں نے کی ہے اس کے اوپر تو مجھے لگتا ہے کہ علی امین کے اپنے جو میرا خیال ہے کہ ہمارے ان کے گھر والے بھی یقین نہیں کریں گے کہ جو انہوں نے سٹوری سنائی ہے وہ ویسی ہی ہے, تو ہم بھی یقین نہیں کر سکتے. اور اس لیے یہ بات دیکھیں, اب یہ 2 چیزیں دیکھیں, آپ کے دوست بیرسٹر صاحب آپ دونوں کا بڑا ساتھ ٹائم گزرا ہے مشرف صاحب کے ساتھ, وہ بڑے ناراض ہوں گے اس بات. ابھی 25 منٹ اس پر بات کر کے گئے کہ یار اس میں کیا غلط ہے اور انہوں نے کیا illogical بات کی, صحیح تو کیا ہے, تو وہ ناراض ہوں گے. صاحب نہیں صحیح ہے, وہ دیکھیں صاحب کی تو پوزیشن ہے نا, اس نے تو یہی کہنا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ علی امین بھی صحیح ساری بات جو ہے وہ شاید نہیں کر رہے, اور حکومت بھی صحیح بات ساری نہیں کر رہی. یہ کہنا کہ وہ نکلے ہیں, عمر ایوب کے گھر گئے اور عمر ایوب کے گھر سے چلے گئے. دیکھیے آپ تو پہلے واپس چلے گئے تھے نا, تو کاشف اور میں تو یہی تھے. ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیے ریڈ زون کے اندر جس قسم کی سیکیورٹی تھی, فلائنگ کوچ کے اوپر یا جیپ کے اوپر اپنے قافلے سے الگ ہو کے ریڈ زون میں جانا, پھر وہاں سے ججز کی جو کالونی ہے وہ کراس کرنا, اور اس کے بعد خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلے جانا بھی ممکن نہیں تھا, اور وہاں سے نکلنا بھی بالکل ممکن نہیں تھا. سو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایک چیز تو میرے خیال سرٹن ہے, اور وہ یہ ہے کہ نہ محسن نقوی پورا سچ بول رہے ہیں اور نہ علی امین پورا سچ بول رہے ہیں. اب درمیان میں جو یہ کہ عمران خان کو علی امین اس سارے معاملے میں انہوں نے شامل کیا ہے, کیا یہ سچ ہے؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کو محسن نقوی نے اس معاملے میں شریک کیا ہے, وہ سچ ہے؟ یہ معلومات ہمارے پاس نہیں ہے. ہو جائیں گی اگلے 24 گھنٹوں میں, 48 گھنٹوں میں جو اس کے فیکٹس ہیں ان سے بھی پتہ چل جائے گا, اور ویسے بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل ہی جائے گا. لیکن اب ٹل ناؤ ہمیں نہیں پتا کہ محسن نقوی صاحب نے علی امین صاحب کو یہ فیسلیٹیٹ جو کیا, تو کیا وہ شہباز شریف صاحب کے اس میں اعتماد میں آ کے لا کے انہوں نے کیا, یا انہوں نے خود کیا؟ اور علی امین صاحب نے جو کیا, کیا انہوں نے عمران خان کو اعتماد میں لے کے کیا یا نہیں کیا؟ یہ ایک حصہ ہے جو مسنگ ہے اس ساری کہانی میں. باقی تو سیدھا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں کے آپس کے ایک منیمم ارینجمنٹ کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. تو کاشف صاحب, میں آپ امتحان میں نہیں ڈالتا کہ میں آپ سے کہوں بتائیں کہ اصل میں کیا ہوا تھا, حالانکہ مجھے بڑا یقین ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ کیا ہوا تھا, لیکن چلیں یہ بتا دیں. آپ مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا, وزن آپ اٹھائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے وہ آپ مجھے بتائیے گا. ابھی 2 منٹ بعد ہم بریک لینے والے ہیں, پھر آپ تفصیل سے بتا دیجیے گا مجھے. تو ابھی آن ایئر میرا خیال ہے رہنے دیں. تو لیکن اس کا مطلب یہ کہ علی امین صاحب پھنس گئے. ایک طرح وہ چاہتے ہیں کہ باقی دوستوں کو بھی مطمئن رکھیں کہ بھائی جان مہربانی کرو, خان صاحب کو بھی مطمئن رکھیں, اور یہ معاملہ چل نہیں پا رہا. وہ ادھر راضی کرنے کی کوشش کرتے تو ادھر سے ناراضگی ہو جاتی ہے, ادھر راضی کرنے کی کوشش کرتے, اور یہ بس اس طرح معاملہ پھنس جاتا ہے. اور اب فائنلی وہ اس اسٹیج پر آ گئے کہ جہاں ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ان سے ناراض ہو رہے ہیں کہ یار یہ آدمی بول کیوں نہیں رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے خیال میں؟ ٹو این ایکسٹینٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہے.
کیونکہ دیکھیں اس وقت پارٹی کے اندر جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ پھر بھی عمران خان صاحب کرتے ہیں. صحیح ہے. علی امین گنڈا پور فیصلہ نہیں کرتے, نہ ہی بیرسٹر گوہر کرتے. سو بہت سی موومنٹ آپ نے دیکھی. بیرسٹر گوہر جب کے پی ہاؤس گئے, کے پی ہاؤس سے نکلے, تو وہ کے پی ہاؤس میں کس سے ملے جا کے؟ یہ وہ وقت ہے جب یہ خبریں مارکیٹ میں یہی خبر عام تھی کہ علی امین کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے یا اریسٹ کر لیا گیا ہے یا وہ غائب ہے. سو وہ کے پی ہاؤس میں گئے, ان کو جانے دیا گیا. اگین وہ جو فواد کہہ رہے تھے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ریڈ زون میں علی امین گنڈا پور کا پہنچنا کے پی ہاؤس یا بیرسٹر گوہر کا اجازت کے بغیر ممکن نہیں. سو بیرسٹر گوہر ادھر گئے, ادھر ملاقات ہوئی, اور پھر وہاں سے باہر نکل کے دوبارہ گئے. ایسا موقع اب جب آپ کے پی ہاؤس سے نکلے ہیں, علی امین مسنگ ہیں, صحافیوں نے پوچھا جی علی امین سے ملاقات ہوئی, دروازہ شیشہ اوپر کیا اور وہاں سے چلے گئے, اور 2 دن سے خاموش ہیں. سو ان کچھ نہ کچھ تو ایسا پک رہا ہے. دیکھیں اب ایک طرف اگر چیف منسٹر آ کے کہہ دے کہ میں یہاں سے پہاڑی چڑھا, وہاں سے اترا, وہاں سے میں نے گاڑی پکڑی, 3 بندے تھے, روپیہ نہیں تھا, موبائل نہیں تھا, کھانے کو جیب میں کچھ نہیں تھا. اب آپ تو نہیں کہہ سکتے, یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہنا کہ نہیں سی ایم صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یا آپ غلط بات کر رہے ہیں, یا آپ جو کہانی اصل میں وہ سنا نہیں رہے. اب لوگ کہیں گے یار ادھی کہانی ہے, وہ مسنگ تھا, اس کی کہانی ٹھیک ہے یا آپ کی ٹھیک ہے. بٹ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کا پیج بڑا ایک پاپولر پیج ہے. انہوں نے یہ ساری کہانی سنائی, پھر پوچھا کہ آپ کے خیال میں علی امین کی بات پہ کتنے لوگ یقین کرتے ہیں, تو 75,000 کے قریب انہوں نے جب اپلوڈ کیا کہ 75,000 لوگوں نے اس پر کامنٹ کیا تھا. 88% نے کہا کہ ہم یقین نہیں کرتے علی امین کیا بات کر رہے ہیں. اس میں نے بھی کامنٹ کیا تھا, میں بتاؤں گا نہیں کہ میں 88% میں تھا یا باقی کچھ فیصد میں تھا, لیکن میں نے بھی کامنٹ کیا تھا, لیکن سمجھتے تسی گئے ہو گے. میری بات سنیں, آپ یہ نہ بتائیے آپ 88 میں تھے, کیونکہ 12 میں تو آپ ہو نہیں سکتے. بنیادی عقل تو ساروں میں ہی ہے کہ کون کدھر کس چیز کو کیسے دیکھ رہا ہے. تو میں ایک لطیفہ تھوڑی دیر پہلے بھی سنایا, یہ علی امین صاحب وہ کر رہے ہیں, ایک بادشاہ کا بڑا پیارا ہرن ہوتا ہے جو بڑا اس کو پسند ہوتا ہے, وہ گم جاتا ہے. بڑا پرانا لطیفہ بچپن میں ہم سنتے تھے. پوری دنیا کی پولیس آتی ہے, نہیں ملتا ان کو. پاکستانی پولیس کہتی ہے سر اسی طرح آتے ہیں, اندر جاتے ہیں جنگل میں جہاں گما ہوتا ہے, باہر نکلتے ہیں, ایک ہاتھی کہہ رہا ہوتا ہے میں ہرن ہوں, میں ہرن ہوں. تو یہ کہانی جو سنا رہے ہیں امین صاحب, یہ بھی وہی کہانی ہے. ہاتھی باہر نکلا اور وہ کہہ رہا میں ہرن ہوں. لیکن اس میں نا زیادہ ڈسکشن ماننا چاہتے کہ نہیں مانا چاہتے. ہاں جی فواز صاحب. اچھا ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زیادہ ڈسکشن تو علی امین کے اوپر ہی ہو رہی ہے, اور انہی کے اوپر ڈسکس جو ہے وہ زیادہ پروگرامز بھی ہوئے ہیں. بٹ انٹرسٹنگلی جو سیکنڈ پارٹ ہے, یعنی گورنمنٹ یا محسن نقوی صاحب کا جو اس میں سارے میں کردار ہے گورنمنٹ کا, وہ اتنا ڈسکس نہیں ہوا. ابھی مجھے جو میں جس پہ انٹریگڈ ہوں, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے, 2 ہی باتیں نا, کہ جس طرح ابھی کاشف بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اسپیشل پرمیشن لی اور سارے گئے, میٹنگز ہوئی وہاں پہ اور سب کچھ ہوا. سو دس از سم تھنگ آئی تھنک ویری ریئلی ورنگ فار پی ایم ایل این, کہ اگر یہ بات چیت ہوئی ہے یا کوئی ایک کھڑکی کھلی ہے یا سب کچھ ہوا ہے. اور پھر اسی لیے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ 2 دن پہلے نون لیگ کے جو تمام میڈیا کے جو ٹویٹر کے اوپر وہ ہینڈلز جو نون لیگ کے بڑے قریب ہیں, ان سب نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ آپ محسن نقوی کو ریموو کریں, کیونکہ سارا جو پروٹیسٹ ہے وہ محسن نقوی کی ناکامی ہے, اور یہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا, اور اس میں یہ سارا کچھ ہوا ہے اس کا ذمہ داری جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اوپر ہے. اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کو انہوں نے کہا ان کو ریموو کر دیا جائے. اور آپ کو پتہ ہی ہے, آپ دونوں کو پتہ ہی ہے کہ نقوی صاحب از ناٹ پاپولر ود پی ایم ایل این, جو ہارڈ کور پی ایم ایل این ہے اس کے ساتھ, اور وہ تو چاہتے ہیں فواد صاحب محسن نقوی صاحب از ناٹ پی ایم ایل این, اسٹارٹ ود دیٹ. نہیں وہ تو ظاہر ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ میرا خیال ہے ان پاپولر کا مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے انسیکیور بھی ہے نون لیگ کے, یہ نہ ہو کہ کسی دن وہ شہباز صاحب کی جگہ آ کے بیٹھ جائیں, شہباز صاحب سے کہیں بھائی جان آپ چیئرمین پی سی بن جاؤ یار. ایگزیکٹلی. تو اب یہ جو سب کچھ ایپیسوڈ ہوئی ہے, اس میں ان کا جو رول ہے وہ تو اور ڈوبیس ہے, اور اس کے نتیجے میں تو نون لیگ کی جو ٹرسٹ ہے ان کے اوپر وہ تو اور کم ہوا ہوگا یا ہونا چاہیے. اور اگر علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ یہ ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے یا جو کچھ ہوا ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی انوالومنٹ سے ہوئی ہے, تو پھر اٹ شوز کہ ساری چیزیں تو ادھر بھی صحیح نہیں ہے نا. اچھا نہیں, پتہ چلے گا آن دس نوٹ. ہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں. کاشف صاحب یہ سوال چھوڑ دیتا ہوں, یعنی آپ میں اپنی بھی اوپینین دیتا ہوں, آپ بتائیے گا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں. یعنی چھوٹے سے بریک سے آپ جاتے ہیں. ایک وہ زاویہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی رابطہ اسٹیبلش ہو گیا ہے
اور مسلسل ہے تو پھر تو نون کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک مین بندے سے رابطہ اس حد تک ہے, اس کا مطلب ونڈو کھلی ہوئی ہے. ایک اینگل یہ جو میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ شاید ایسا نہیں ہے, ایک انڈیویجول ہے جس کو جو کہ چاہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی سیٹ رہوں اور پی ٹی آئی سے بھی سیٹ رہوں, اور گڑبڑ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہ رابطہ یہ نہیں بتاتا کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس پارٹی سے بات کرنے کی خواہش ہے. اسٹیبلشمنٹ اس ایک انڈیویجول کو چاہتی ہے کہ مینج کر لے, وہ بھی چاہتا ہے کہ میں دونوں طرف مینج کر لوں چیزیں, اور ہو نہیں پا رہی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی سے متعلق رائے آج بھی وہی جو تھی, مجھے ایسا لگتا ہے. آپ اپنی رائے دیجیے گا, پھر ہم ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر کاشف ابائی صاحب ہیں کنیکٹڈ. آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے, اور جو سوال میں نے بھی چھوڑا وہ یہی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب پی ٹی آئی سے ونڈو کھلنے لگی ہو وایا یعنی اسٹیبلشمنٹ کی وایا علی امین, یا وہ رائے جو میری ہے کہ نہیں شاید ایسا نہیں ہے. ایسا کوشش اسٹیبلشمنٹ اور علی امین صاحب کی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنا کے رکھیں. اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی کے بارے میں بہرحال رائے وہی ہے جو تھی, اور خان صاحب کے بارے میں رائے وہی, اور وہ کوئی ونڈو کھولنے کے موڈ میں نہیں ہے. وہ بس یہ چاہتے ہیں کہ علی امین صاحب سے ذرا معاملہ ایک مینج رہے. جی وسیم, ایک ہائی لیول مذاکرات کا دور ہوا ہے تحریک انصاف کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریسنٹلی, کہاں تک پہنچے گا کچھ ٹائم مانگا گیا ہے, یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ پوسٹ 5 اکتوبر کی بات ہے, اس سارے سینٹ کے بعد کی. جی یہ پچھلے 24-48 گھنٹے میں اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں آپ جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے نا, یہ تھے کہ محسن نقوی صاحب حکومت کے نمائندے نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے. تو جب بھی کچھ ہوگا, اگر کسی کو کچھ آنے کی اجازت ملے گی اور یا نہیں ملے گی, کوئی گرفتار ہوگا نہیں ہوگا, یا کوئی کسی کو اجازت ملے گی اسلام آباد میں کے پی ہاؤس جانے کی یا نہیں, وہ اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. سو حکومت تو خود تماشبین ہے, باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہے. تماشے سے مراد وہ کہتے ہیں ہمارے تو اختیار میں کچھ نہیں, تو جنہوں نے کرنا دو, جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے. خواہش یہ ہے, ان کی خواہش یہ ہے کہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ چلتی رہے, اور یہ آپس میں ہی معاملات وہ اس کو سیٹ کر دیں تاکہ ہماری جو لائن بنی ہوئی ہے وہ بنی رہے. تو یہ تو ان کی خواہش پرانی ہے. وہ تو اس بات پہ ہی بینک کر رہی ہے نا, مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے جو تحریک انصاف کھڈے لائن ہے, عمران خان اندر ہے, وہ جب تک یہ لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف کی چلتی رہے گی تب تک وہ اندر رہے گا, ہماری کو حکومت چلتی رہے گی. ان کی تو یہی خواہش ہے کہ یہ سارا نظام ایسے آگے ایسے ہی چلے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بیچ میں حالات کبھی اس میں اب کیا سیریس اٹیمپٹ ہے, نان سیریس ہے, تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ تھوڑی سیریس ہے, لیکن لیٹس سی کدھر جاتا ہے یہ معاملہ. لیکن اتنے اگر آپ کا خیال ہے, دیکھیں اگر تو کوئی بہت سیریس معاملہ علی امین صاحب کا ہوتا تو وہ 24 گھنٹے غائب نہ رہتے, ان کو خالی جیب نکلنا نہ پڑتا, وہ بیچارے بغیر فون کے پہاڑیاں چڑھ کے نہ جا رہے ہوتے, جو کہانی انہوں نے سنائی ہے وہ شاید جلدی گھر پہنچ جاتے. سو علی امین آئی تھنک ان مائی ویو علی امین کا اس گیم کو اتنا سیٹ نہیں ہے. ان کو جو آرڈر ملتا ہے خان صاحب کی طرف سے وہ آرڈر پورا کرنا ہوتا ہے. علی امین نے ان کو کہا جاتا ہے آپ اسلام آباد آ جائیں, وہ اسلام آباد آ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بھی ایک حد تک اس چیز کو لے جانا چاہتے ہیں, ایک حد سے آگے وہ بھی نہیں جانا چاہتے, اس لیے ان کو بھی تھوڑا سا مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے دونوں سائڈوں کی. کہیں نہ کہیں ان کو وہ امبیرس ہوتے ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں, فواد صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ امبیرسنگ ہی ہے نا جو پی ٹی آئی کے لوگ سیل آؤٹ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو, یا اس کی سٹوری ماننے سے انکار کر رہے ہیں, یا یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ سچ بیان کرے علی امین گنڈاپور. تو اس سے زیادہ کیا امبیرسنگ ہوگا ایک چیف منسٹر کے لیے. میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح لوگوں کے اوپینینز بدلے ہیں علی امین کے لیے, کہ میں کو 2-3 لوگوں کو جانتا ہوں جو تحریک انصاف کے بڑے سخت سپورٹرز ہیں. تو ویسے ہی ایک دفعہ میں نے مذاق میں کہا تم لوگ ڈی چوک نہیں جا رہے, تم اتنا احتجاج تمہاری پارٹی کر رہی ہے. انہوں نے کہا ہمارا لیڈر آئے گا تو جائیں گے. میں کہا عمران خان صاحب آ رہے ہیں, کہا تھا نہیں علی امین صاحب آ رہے ہیں. اور آج اور کل لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا یہ بکے ہوئے ہیں, یعنی یہ سیل آؤٹ ہیں, یہ ڈیل کر گئے ہیں, کیا ہوا ہے کہ جو علی امین اس طرح کے پی ہاؤس چلے گئے اور اب کچھ بولے بھی نہیں, اور کے پی اسمبلی جا کے یہ سٹوری سنائی علی امین نے. کیونکہ تحریک انصاف والا یہ تقاضا کر رہا ہے, یہ چاہتا ہے کہ وہ باہر آ کے سچ بولیں. میرا نہیں خیال علی امین اس پوزیشن میں کوئی سچ بول سکے. تو یہ بھی ایک بڑا, تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر میں فواد صاحب, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ علی امین صاحب کا معاملہ کوئی اتنا سیٹ نہیں ہے دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ سے, اف دیٹ واز دا کیس, تو پھر تو وہ آ کر آؤٹ ورڈز کرتے نا کے پی کے اسمبلی کے, یار میرے ساتھ یہ کیا, میرے ساتھ یہ کیا, پھر تو پڑھ جاتے ہیں نا, ان کو تو نہیں پڑھ رہے ہیں.
دیکھیں اگر سیٹ ہوتا تو کیا آپ کا خیال ہے 7 گھنٹے اور 24 گھنٹے بغیر کسی کو اطلاع دیے وہ غائب رہ سکتے تھے رہتے؟ تو اس میں تو تنقید کرنے والا یہ بھی کہتا ہے نا کہ سارا میچ فکس تھا کہ یار کہا کہ بھائی میں رابطے سے آؤٹ ہوں, میری جان چھوٹی رہے, پھر میں بعد میں کوئی کہانی بنا دوں گا. کیسے چھوٹی جان تو زیادہ دیکھیں ایک دفعہ تو آپ نے اور ہم نے سٹوری بائی نہیں کی اس ٹائم بھی جب 7 گھنٹے مسنگ تھے, وہ جی امن و امان کی بڑی ایک صورتحال تھی اور اس کے اوپر میٹنگ چل رہی تھی, آپ بھی ہنسے میں بھی ہنسا. اب کیونکہ ایک حد ہے یہاں پر, ایک مطلب جب جو بندہ مسنگ ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں مسنگ نہیں ہوں تو آپ کیا کریں گے. وہ 7 گھنٹے سے 24 گھنٹے ہو گئے. اب وہ آ کے اسمبلی میں ایک ٹوٹی پھوٹی سٹوری سنا رہے ہیں, نہ آپ مان رہے ہیں نہ ہم مان رہے ہیں, آپ بھی ہنس رہے ہیں ہم بھی ہنس رہے ہیں. ایسے میں امبیرس سب سے زیادہ کون ہو رہا ہے, کون ہے جس کو سب سے بڑی ہٹ پڑ رہی ہے؟ علی امین گنڈا پور. صحیح ہے. تو فواد صاحب اگر ان کی گیم سیٹ ہوتی تو ان کی گیم خراب نہ کی جاتی نا, لوگوں میں نہ خراب کرے نا گیم, اگر گیم سیٹ ہو تو. اوکے صحیح ہے, ٹھیک ہے, میری طرح اس میں ہے مختلف, لیکن بالکل ٹھیک. اب یہ فواد صاحب یہ بتائیں کہ اب یہ اس سارے سینیریو میں آج ہم 7 اکتوبر پہ بیٹھے ہیں, یہ اگلے 15-20 دن کا منظرنامہ کیا لگتا ہے؟ چونکہ ظاہر ہے بہت اہم اس لیے کہ 15-16 کو SCO لگی ہوئی ہے, 25-26 کو فائز عیسیٰ صاحب لگے ہوئے ہیں. خان صاحب جیل میں اس سارے ایپیسوڈ سے پہلے جب انہوں نے 4 اکتوبر کی ہدایات دی تب یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی جان یہ آخری 10 اوور ہیں اور اس میں ہی اگر آر یا پار ہے. سو اب یہ آج سے لے کے بیچ میں 15-16 آئے گا, پھر 25-26 آئے گا. پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو ایک اور بظاہر یہ لگ رہا ہے اگر عدالت کچھ نہ کر دے تو کہ خان صاحب سے رابطہ بھی نہیں کرنے دیا جائے گا, بظاہر یہ لگ رہا ہے. تو آج سے لے کے اگلے 20 دن تک کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر کچھ شو پاور کرنے کی اٹیمپٹ کرے گی یا کیا؟ نہیں دیکھیں نا, اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی لوگ ٹی وی پہ بہت زیادہ آتے ہیں, جیسے اب ہم تینوں آتے ہیں, تو دیکھیں ہم پرابلم یہاں میڈیا ڈبل ایجڈ ویپن ہے. یہاں پرابلم ہے آپ ہزاروں منٹ بولتے ہیں اور بڑا اچھا بولتے ہیں, اور جو 30 سیکنڈ آپ غلط بولیں گے تو وہ 30 سیکنڈ ہی چلے گا, وہ جو ہزاروں منٹ ہے وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ اصول یہ ہے کہ اگر آپ سچ نہ بول سکتے ہو تو پھر جھوٹ نہ بولیں. صحیح ہے, کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ تو یہ جو سٹوریز جب بناتے ہیں نا اس میں اتنی خامیاں ہوتی ہیں, اور دیکھیں کروڑوں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا وہ تعریف کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ اس میں پوائنٹ نکالنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. سو آئی تھنک اٹ از ٹیریبل. آئی وڈ سے کہ پچھلی دفعہ بھی سٹوری بہت ہی ٹیریبل تھی اور اس دفعہ کی سٹوری تو بہت ہی ٹیریبل ہے. سو آئی تھنک علی از ناٹ ریئلی اس طرح کا نہیں آتا زیادہ تر میڈیا وغیرہ کے اوپر, تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور یہ اگر یہ جو بھی کاشف کہہ رہا ہے کہ ان کا یہ مذاق بن گیا یہ ہو گیا, دیکھیں وہ بنایا تو پھر خود ہی ہے نا. اگر وہ نہ کرتے آرام سے کچھ بتاتے بہتر سٹوری بناتے, جس طرح میں یہ کہہ رہا ہوں سچ نہیں بتا سکتے تو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی, تو یہ چیزیں نہ ہوتی. اور آئی تھنک کہ ابھی پی ٹی آئی جو باپ نے سوال پوچھا ہے, لیکن سوری فواد صاحب یہاں رکے بھائی, ان کی بھی تو پوزیشن سمجھے نا, وہ کاشف عباسی تو نہیں ہے نا کہ وہ کہیں یار بدامی میں یہ بات نہیں کر سکتا, میں 2 ہفتے تمہارے شو میں نہیں آتا. وسیم بدامی تو نہیں نا کہ کاشف میں آپ کے شو میں نہیں آ رہا چونکہ میں سچ تو بول نہیں سکتا. آج کا وہ صوبے کا سی ایم ہے, تو کچھ تو بولنا ہے نا, وہ اس کے پاس یہ لگژری نہیں ہے نا کہ وہ چپ ہو جائے 2 ہفتے کے بات ہی نہ کرے کچھ. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے نا کہ آپ نے کیا کہنا ہے. ایوری ورڈ کاؤنٹس, تو اس کے لیے تو ایک بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے. وہ پھر ایک علیحدہ کہانی ہے کیا کہنا چاہیے تھا وہ بات. اچھا اب دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی کہ پی ٹی آئی, دیکھیں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی نے جو 9 فروری کو جب پروٹیسٹ نہیں کیا اور جن لوگوں نے منع کیا کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور ہم یہ تحریک نہیں چلائیں گے, اور پارلیمنٹ میں تو 2 ہفتے بعد بیٹھنا تھا نا, 3 ہفتے بعد بیٹھنا تھا. جن لوگوں نے اس دن کور کمیٹی میں کہا کہ 9 فروری کو ہم نے مہم نہیں چلانی, وہ غدار ہے پارٹی کے. اس دن تحریک چلانی چاہیے تھی, اور وہ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تحریک نہیں چلانی, انہوں نے عمران خان کی پیٹھ میں اگر خنجر کھونپا ہے تو ان لوگوں نے کھونپا ہے, اور ان لوگوں کی تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ پارٹی میں ہیں کیسے اب تک. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا جو بھی سارا سینیریو ہے نا, اس کے کانسیکوینس ہوں. ایسے نہیں ہو سکتا. پی ٹی آئی اس وقت تک ایک بڑی موومنٹ نہیں کھڑی کر سکتی جب تک وہ علی امین گنڈا پور کا کوئی ڈیسیژن نہیں ہوتا. یا تو عمران خان کو ریلیف ملیں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کو اور مجھے نظر آئے گا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مشکل لگ رہی ہے. ابھی آج مولانا فضل الرحمان پرسوں اپنا ڈرافٹ اناؤنس کر رہے ہیں جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بنایا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ڈرافٹ میں جو ہے وہ کیا ہے. اور لیکن ایک بات تو طے ہے کہ مولانا حکومت کے ڈرافٹ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے, تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آج یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ
20 अक्टूबर तक डेफिनेटली बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, और 20 अक्टूबर तक अगर हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना ला सकी पीटीआई के साथ, तो लाजमन बैठना पड़ेगा हुकूमत के पास या एस्टैब्लिशमेंट के पास, और कोई कार्ड नहीं है, उन्हें बैठना पड़ेगा। और अगर किसी भी तरह गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया आईनी तरमीम लाना, तो फिर पीटीआई के लिए मुश्किल है, गवर्नमेंट के लिए आसानी है। नहीं, फिर देखें, ये एक अजीबो गरीब काम है इन्होंने जो किया है। आज लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है इस्लामाबाद में, बहुत बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है। ये हुकूमत को, एस्टैब्लिशमेंट को जिसने भी मशवरा दिया है कि चूंकि ये पीटीआई से लड़ाई काफी नहीं है, चूंकि पाकिस्तान के इतने बड़े अवामी का लड़ाई नहीं, तो आप वकीलों और जजों के साथ अलहदा लड़ाई लड़े, तो अब उसके बाद जजों के साथ और वकीलों के साथ अलहदा लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खत्म नहीं होने जा रही, तरमीम पास भी हो गई तो कुछ नहीं होना, तो उसके नतीजे में इंस्टेबिलिटी तो बढ़ेगी, बट अगर नहीं पास होती तो पीटीआई के साथ तो फिर बैठना पड़ेगा। और एक और शो ऑफ पावर होगा आपके ख्याल में पीटीआई की जानिब से अगले 20 दिनों में? देखो, वो तो फिर अब पहले देखे ना, सीएम केपी का फैसला करना पड़ेगा ना, जो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप इस तरह से आए। और फिर आज जो स्टेटमेंट्स जिस तरह के सलमान राजा की ट्वीट आई, बाकी लोगों की आई, बड़ी आई थी, कुछ समझ के नहीं कर रहे, पता नहीं क्या कर रहे हैं कि जी वो वर्कर्स जो है वो तो अरेस्ट हो जाए, लीडरशिप को तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। वर्कर्स क्या वो चूहे थोड़ी है कि आपने उन पे लेबोरेटरी के तजर्बे करने हैं, सो पता नहीं क्या कर रहे हैं ना अपनी, मतलब देखे ना, ये अल्फाजी पॉलिटिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, सो उसको आपको मैनेज करना होता है। आई थिंक इस तरह प्रोटेस्ट नहीं कर सकेंगे। प्रिसाइसली यही तो बात है आपसे कि आपके ख्याल में अगले 20 दिनों में दो चीजें, पीटीआई की जानिब से एक और तगड़ा शो पावर, तगड़ा से मुराद ये कि इतना कि जिसमें बस एक न्यूसेंस वैल्यू कह लीजिए बन जाए कि यहाँ शेल वहां शेल, ये हेडलाइन वो हेडलाइन, अजीब कियोस का, ये एक अटेम्प्ट और होगी या नहीं, नंबर 1। और दूसरा आईनी तरामीम जिसके नतीजे में आईनी अदालत बन जाए, ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं? देखिए, दोनों बड़े मुश्किल है। प्रोटेस्ट तो खैर इमरान खान ने जिस दिन कह दिया कि ये अली अमीन ने बिल्कुल जो है ये फजूल किया है और ये बिल्कुल ये नहीं है प्रोटेस्ट, इमरान खान के वर्डिंग जिस दिन पहुंच गई, आगे भी पिंडी में, लाहौर में लीडरशिप तो कोई नहीं है ना, वर्कर्स निकले हैं। पिंडी में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, इस्लामाबाद में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सिर्फ वर्कर्स ने किया है। ठीक है, मैं यही बात काशिफ साहब से जाते हैं। जी काशिफ भाई, देखिए मुझे लगता है कि अगला प्रोटेस्ट कम से कम एक चीज जो पाइपलाइन में थी वो ये कि पूरे जीटी रोड पे तहरीक इंसाफ, जी बिल्कुल यही था, पूरा जीटी रोड बंद कर देंगे। जी हाँ बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि वो प्रोटेस्ट शायद वो करेंगे, क्योंकि देखें एहतजाज में और जलसे में बड़ा फर्क होता है। एहतजाज बहुत कम लोगों से भी हो जाता है, ऑल यू हैव टू डू इसको पथराव करें, कोई आंसू गैस चले और आपका प्रोटेस्ट कामयाब हो गया। सो तहरीक इंसाफ ने इसीलिए जलसों को छोड़ के प्रोटेस्ट की तरफ या एहतजाज की तरफ आए हैं, क्योंकि आसान है, 200, 500, 1000 बंदा बाहर निकलता है, निकल आता है, और उसकी ऑप्टिक्स बहुत बेहतर होती है ऑपोजिशन पार्टी के लिए कि देखें बर्बरियत हो रही है, सरकार स्टेट हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। एहतजाज एहसन साहब लॉयर्स मूवमेंट में टर्म लाया था ना कि मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट ले लेते हैं आप। 10 शाराएं ब्लॉक कर दी, 25 लोगों ने, ट्रैफिक जैम हो गया, एक सीन बन गया। और अगर देखें सोचे जरा कि इमरान खान साहब ने जिस शहर को बंद करने का या जिस शहर में एहतजाज की बात की है, हुकूमत इतनी अक्लमंद है कि हर शहर में कंटेनर लगा के उसको वैसे ही बंद कर देती है। यानी हर पूरे शहर से गालियां सुनते हैं हर रोज, जब जिस शहर में एहतजाज होता है। वो तो आसरा होगा बेटा उसमें कि मैं जिस शहर का कहता हूं हुकूमत बंद कर देती है उसको। कल और अपेरेंटली कंटेनर लगे हुए थे इस्लामाबाद, आप देखें 2-3 दिन, फवाद साहब आपको बताएंगे, आप इधर से उधर नहीं जा सकते थे इस्लामाबाद में, हर जगह कंटेनर लगा के बंद कर देते हैं हर चीज को। दैट इन इटसेल्फ इज अ सक्सेस फॉर पीटीआई कि लोग हुकूमत के खिलाफ, और वैसे जज्बाती तौर पे आपके ख्याल में ये डी चौक वाला, ये जीटी रोड वाला तो होगा सही है, लेकिन जाहिर है इसके मकसद ये है, पीटीआई का फौरी मकसद, लॉन्ग टर्म में तो खान साहब रहा हूं, फौरी है कि आईनी तरमीम ना हो पाए, वो रोक पाएगी पीटीआई या नहीं आपके ख्याल में? देखिए नंबर्स तो नहीं है उस वक्त, नंबर्स आपको याद होगा, लोग पंजाब हाउस में थे, तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके पास थे जिनको लोटा शूटा बना के, और अभी भी अब कोशिश तो यही है, इसीलिए तहरीक इंसाफ ने अपने बहुत से लोग तो पार्क कर दिए हैं, लेकिन नंबर्स नहीं है। मौलाना साहब मुझे ये लगता है कि एक मिनिमम एजेंडे पर हुकूमत इवेंचुअली आ जाएगी। अभी तो बहुत एक भारी भरकम 54 तरमीमें थी और उनमें से कम करके जी ये भी निकाल दिया, मिलिट्री कोर्ट्स भी निकल गए, आर्टिकल 8 भी निकल गया, में भी 199 भी निकल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मिनिमम एजेंडे पे मौलाना से एग्री कर लेगी। मुझे भी काशिफ एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, मिनिमम एजेंडे पे आ जाएंगे तो मुझे बताएं एस्टैब्लिशमेंट का फिर क्या इंटरेस्ट है इसमें? ये तो नून लीग का इंटरेस्ट है ना कि फायज ईसा साहब को 3 साल दे दें और 2-4 जज लगा दें। जो बाकी सारी एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट हैं अगर वो निकाल देने हैं तो फिर उनका क्या? और सारी उम्मीदें तो उनसे लगी हुई हैं कि वो आएंगे, बंदे संदे उठाएंगे, कोई किसी की बीवी बच्चे गायब होंगे तो फिर जो है वो वोट आ जाएगी, वरना तो नहीं होगा। मासूमाना बात की फवाद साहब। जी काशिफ साहब फाइनल कमेंट कंक्लूड करते हैं।
دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ایک بنیادی انٹرسٹ اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ دونوں کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان اندر رہنا چاہیے، اور جو نظام جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلتے رہنا چاہیے. اس چیز کی گارنٹی اسی میں ہوگی کہ جو فورسز یا جو لوگ جس جگہ بیٹھے ہیں وہ وہاں بیٹھے رہیں، کیونکہ وہی انشور کریں گے کہ جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے اسی طرح نہیں رہے. دیکھیں کل اگر کوئی اور آ کے بیٹھ گیا اور انہیں فیصلے دینے شروع کر دیے، کوئی ٹریبونل کے فیصلے دے رہا ہوگا، کہے گا نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ الیکشن جعلی ہوا ہے، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی. حکومت تو نہیں کر سکتی، لیکن حکومت کا جو فرنٹ ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. سو ان کو اس نظام کو ایسے ہی چلانا ہے، اور اس کے لیے ان لوگوں کا انہی جگہوں پہ بیٹھے رہنا پڑا. آخری 30 سیکنڈ آئینی عدالت بن جائے گی یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اتنا یہ ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہوگا یا نہیں؟ 30 سیکنڈ کاشف صاحب. دیکھیں مجھے نمبرز اب بھی شارٹ ہیں، نمبر پورے نہیں ہو رہے. صحیح ہے، بندے اٹھا کے کریں تو پھر اس ترمیم کا کیا کرنا. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایک اپنے حکومتی نمبروں سے ہو جائے گی، نہیں ہوگی، اور لوٹے لوٹے بنا کے کرنے ہوئے تو پھر شاید کر لیں. ماں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. تھینک یو. 10 سیکنڈ جی فواد صاحب. ہاں اس میں نہیں، یہ ابھی جو ہے نا جی، آج 3 لوگ صرف پی ٹی آئی کے اب غائب ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ محفوظ مقامات پہ بھیجوا دیے گئے ہیں. ان میں وہ ظہور قریشی صاحب ہیں، اور اپنا وہ یہ عثمان ہے ساہیوال سے، اور بیرون ملک. سب بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ. کل بشرطِ صحت و سلامت.